ہوں، ایسی خوشی دینے والا ہوں جو کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ وہ معراج کی خوشی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا اے جبریل ذرا قریب آنا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب جلیل میں حاضر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل پھر ایسے کر۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا آج تیرا کام یہ ہے میرے محبوب محمد کے پاس چلا جا، اور میرے محبوب محمد کے پاس جا کر اور یہ کہہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کے لیے مشتاق ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ ساری کی ساری مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ مشکلات صرف آج کے دور میں نہیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ان کو بھی یہ مشکلات کا سامنا کرنا ہوا۔ اور یہ عوام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے محبت کس قدر کرتے ہیں، اپنے نبیوں سے پیار کس قدر کرتے ہیں، اپنے نبیوں کی بات کس طرح مانتے ہیں۔ یہ اس امتی کے اوپر ہے کہ وہ امتی اپنے رسول کی بات کو ترجیح کیسے دیتا ہے۔ ان کے اوپر تو شکوہ ہی نہیں، جنہوں نے نبی کو مانا ہی نہیں، وہ تو مریں گے قبر میں بھی عذاب، حشر کے دن اٹھیں گے عذاب میں مبتلا، کوئی حساب نہیں ان کا کہ ان کے لیے کوئی ترازو لگایا جائے، ان کے لیے میزان بھی نہیں لگے گا، ترازو بھی نہیں لگایا جائے گا ان کے لیے تو حکم ہوگا پکڑو اور ان ظالموں کو گھسیٹو اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، کیونکہ نہ انہوں نے خدا کو مانا ہے نہ خدا کے نبی کو مانا ہے۔ یہ شکوہ تو ان کے لیے ہے جو اس رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس رسول کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، اور پھر اس رسول کی بات کو مانتے نہیں ہیں، اس رسول سے پیار کرتے نہیں ہیں، اس رسول سے عشق کرتے نہیں ہیں، اس رسول کو اپنا محبوب اپنا آئیڈیل بناتے نہیں ہیں، اس رسول کو اپنا جو ہے وہ اعلیٰ کار بناتے نہیں ہیں۔ یہ تو شکوہ ان سے ہے کہ اللہ نے